पेज नंबर 85 है आपका, और कहानी है सच की बरकत। आप लोग बेटा जब भी कोई कहानी लिखते हैं, आपको हमेशा बताया गया है कि कहानी हमेशा माजी के सिगे में लिखी जाती है और ज़माना माजी इस्तेमाल होता है। और कहानी लिखने से पहले आपने कहानी की हेडिंग देनी है सच की बरकत, और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है पैराग्राफ की सूरत में। और कहानी जब भी लिखें उसका नतीजा ज़रूर लिखें। नतीजा के लिए आप मार्कर यूज़ करें, हेडिंग के लिए भी आप मार्कर यूज़ करें, और कुछ लफ्ज़ में हाईलाइट करवाऊँ कि आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, वो मार्कर से लिखने होंगे। और नतीजा 5 मार्क्स की बोर्ड में कहानी होती है, 1 नंबर नतीजा को होता है। जैसे कि इस कहानी है सच की बरकत, तो इसका नतीजा जो है सच में बरकत होती है, या सच में सच की बरकत। और इसका एक और नतीजा भी हो सकता है सांच को आंच नहीं। कभी कभी आप जब कहानी लिखते हैं सच की बरकत, तो इसका ये इस अनुमान से भी आ जाती है सांच को आंच नहीं। तो इसका मतलब भी यही होता है कि सच बोलने वालों को किसी किस्म का कोई डर खौफ या उसको कोई घबराहट नहीं होती, और वो जो है सच जो होता है सांच को आंच नहीं, यानी कि सच बोलने वाले को किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता, और वो सच में बरकत होती है। नतीजा हमेशा एक लिखें, एक से ज्यादा भी नतीजे हो सकते हैं, लेकिन आप कोई जो भी सिलेक्ट करें एक लिखें और मार्कर से लिखें। अब मैं कहानी स्टार्ट करूं। रात का पिछला पहर था, दिन भर का थका हारा काफला पड़ा सो रहा था। पड़ा यहाँ पे नहीं लिखा, काफला सो रहा था, ये भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है पड़ा सो रहा था। अचानक शोर उठा, डाकू आगे डाकू आगे। आपने ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो डाकू आगे इसको आपने मार्कर से लिखना है, इसको हाईलाइट कर लें आप लोग। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी, एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। छीन झपट लेते थे यानी उनसे छीन लेते थे। लुटने वाले आओ फगां कर रहे थे। आओ फगां का मतलब होता है कि चीखो पुकार कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर उसका कोई असर नहीं ना हो रहा था। इस नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी काफले में एक 9 उम्र लड़का भी शामिल था। कई बच्चे तो 9 उम्र को समझते हैं कि 9 साल का शायद बच्चा था। आप 9 उम्र का मतलब होता है जो कम सिन बच्चा होता है, कम उम्र का, यानी इसी काफले में एक 9 उम्र लड़का भी शामिल था, जो खड़ा सब कुछ देख रहा था और मुतलिक परेशान नजर नहीं आ रहा था। और आप मुतलिक परेशान की जगह मुतलिक आप इसकी जगह मुतालिक लिख देते हैं। मुतलिक लफ्ज से मुतलिक यानी कि बिल्कुल साकिन खड़ा, वो परेशान नजर नहीं। आप अगर नाम भी लिखें मुतलिक लफ्ज तो गलत लिखने की बजाय, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, मुतलिक की जगह लफ्ज मुतालिक लिख देते हैं। तो अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप, और मुतलिक परेशान नजर नहीं आ रहा था तो आप इसकी जगह बिल्कुल परेशान नजर नहीं आ रहा था, ये भी लिख सकते हैं। और या एक लड़का खड़ा था जो सब कुछ देख रहा था और जरा भी या बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रहा था। आप कहानी मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लगे तो बजाय इसके कि आप गलत लिखें, आप उसको आप लोग ऐसा करें कि गलत लिखने की बजाय अपनी वर्डिंग कर लें, लेकिन गलत ना लिखें, क्योंकि मिला के मार्क्स जो होते हैं वो कटते हैं। और गंदी राइटिंग की बच्चे जैसे मुतले की जगह मुतालिक लिख देते हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। अगर याद होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप लोगों ने गलत नहीं लिखना। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हुआ है, यानी कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है कि लड़के तेरे पास क्या है। 40 अशरफियां, 40 अशरफियां को आपने क्या करना है, मार्कर से लिखना है, हाईलाइट कर लें आप इसको। 40 अशरफियां, खाली 40 अशरफियां को चाहे तो लाइन के सेंटर में लिख दें और उससे नीचे आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। लड़के ने जवाब दिया,
डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यक के बाद दीगरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। यक के बाद दीगरे का मतलब होता है कि यानी एक के बाद दूसरा, जिस तरह के एक के बाद पहले एक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, यानी यक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक भी ये बात पहुंची। उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के तेरे पास क्या? इसको हाईलाइट कर लें, इसको मार्कर से लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो वर्ड मैं मार्कर से करवाती हूँ आप लोग वो लिखें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, थोड़ी खूबसूरती आ जाती है और नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत अपनी मर्जी कर सकते हैं, आप लोग जिस तरह खूबसूरती से चाहें लिख सकते हैं। आप ये ना हो कि कई बच्चे घबरा जाते हैं, ये तो मैंने हाईलाइट ही नहीं किया या लेक्चर नहीं सुना तो उसकी वजह से मेरी जो क्या पता कौन से वर्ड हाईलाइट हुए। आप लोग अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियां। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियां? कहाँ हैं 40 अशरफियां? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं। मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, इसको हाईलाइट कर लें ताकि आपकी जो कहानी में खूबसूरती आए। मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं। लड़का बोला। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियां निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों न ली? मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, मैं गुनाहगार झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? इसको लाइन को हाईलाइट कर लें। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं। लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि नवंबर लड़का माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के हजूर मेरा क्या हाल होगा? सरदार ने हुक्म दिया, सारा माल काफले के लोगों को वापस कर दो। और खुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तौबा की और राहजनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। यानी राहजनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया, तर्क कर दिया, छोड़ दिया। अब इसमें एक और लफ्ज है, तौबा की और राजनी। राजनी होते हैं कि रास्ते में लूटते हैं जो लोग, डाकू लोग जो रास्ते में लोगों को लूटते हैं, तो उसको राजनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया, छोड़ दिया। ये लड़का कौन था? ये थे हजरत अब्दुल कादर जिलानी। इसको हाईलाइट कर लें नाम को, हजरत अब्दुल कादर। कई बच्चे ये के नुक्ते नहीं लिखते और जिलानी के बजाय जिलानी लिख देते हैं। जिलानी लफ्ज होता है और रहमतुल्लाह अलैह, इसको हाईलाइट कर लें। जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफिले के साथ सफर कर रहे थे। इनकी सच की बरकत से, इनके सच की बरकत, इनकी लफ्ज यहाँ पे आएगा, इसको के की जगह की कर लें। इनकी सच की बरकत से पेशावर डाकू, पेशावर वो होते हैं जिनका पेशा होता है लूट मार करना, तो पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। नतीजा सच में बरकत होती है। अब नतीजा के लिए आपने क्या करना है, 2 डॉट लगाने हैं, आगे डैश लगानी है और इसको मार्कर से आपने लिखना है और इससे नीचे 1 लाइन लीव करके तो मार्कर से इसको लिखना है, सच में बरकत होती है या सांच को आंच नहीं, ये भी लिख सकते हैं। और जो भी आपको इजी लगे एक नतीजा लिखना है आपने। ठीक है बच्चों, आप इसमें से ऐसा करें कि कहानी जब पढ़ लें तो उसमें से कुछ वर्ड जो हैं आपको जो मुश्किल लगे उनको अलग कर लिया करें। उनके लिए ये होता है कि आप उनको अलग से
جیسے کلاس میں آپ نے 6 کلاس میں املا کرتے ہیں، کلاس میں املا کے لیے 20 ورڈ یا 25 ورڈ یا 30 جتنے بھی آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو الگ سے لکھ لیا کریں اور ان کی یاد کرنے کے بعد پریکٹس کریں تاکہ آپ کی جو املا کی غلطی ہے وہ نہ ہو. اچھا ایک اور کہانی میں آپ کو تھوڑی پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو وہ ہے دودھ میں پانی. کہتے ہیں کہ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا. اس نے بہت سی گائیں پال رکھی تھی جو دن بھر چرتی رہتی تھی. گوالے کا یہ دستور تھا، دستور مطلب طریقہ تھا. گوالا کون ہوتا ہے؟ دودھ بیچنے والا. وہ صبح سویرے اور پھر شام ہونے سے ذرا پہلے دودھ دھوتا، یعنی بھینسوں کا دودھ دھوتا اور پھر دودھ میں ڈھیر سارا پانی ملا دیتا اور شام کے اندھیرے میں قریبی قصبے میں جا کر بیچ دیتا. اس کا دعویٰ تھا کہ دودھ خالص ہے، جبکہ اس کا دعویٰ سراسر غلط تھا. دودھ کے اکثر گاہک جبکہ اس کا دعویٰ جو ہے بالکل ہی غلط تھا اور دودھ کے اکثر گاہک شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے. لوگوں نے گوالے کو 20 بار کہا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرو. مگر گوالا ان کی ایک بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا. اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا. گوالے کے پاس پانی ملا دودھ بیچ بیچ کر بہت سا روپیہ جمع ہو گیا اور اس نے اس سے مزید گائیں خرید لی. اب اس کے پاس گائیں کا ایک بڑا گلا جمع ہو گیا. اب اس نے دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانا شروع کر دیا. لوگ شکایت کرتے مگر وہ ان کی کسی شکایت پر کان نہ دھرتا تھا. اس کا لالچ بڑھتا گیا. اب وہ اکڑ اکڑ کے چلتا تھا. ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ کے دامن سے ایک سیاہ گٹا اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گئی. گوالا سیاہ ہوتا ہے کالی گٹا دیکھ کر بہت جو ہے خوش ہوا. اس نے خیال کیا کہ یہ بادل خوب برسے گا اور ہر طرف ہریاول ہی ہریاول ہو جائے گا. ہریاول ہی ہریاول یعنی کہ ہریالی ہی ہریالی. اس کی جگہ آپ لوگ ہریالی ہریالی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے گائیں خوب گھاس کھائیں گی اور موٹی تازی ہو جائیں گی اور دودھ بھی زیادہ دیں گی. اس طرح اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. بادل گرجنا اور برسنا شروع ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہوگی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. یعنی کہ بادل گرجے اور بارش شروع ہوگی
جو دیکھتے ہی دیکھتے جو بارش بہت زیادہ ہوگی اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا ہو. ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. پہاڑ سے پانی کا ریلا آنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر بڑا کہ ہر شے کو خس و خشاک کی طرح بہا کر لے گیا. گوالے کی تمام گھائیں اور اس کے گھر کا سارا ساز و سامان بھی تنکوں کی طرح بہہ گیا. خدا خدا کر کے سیلاب تھما. گوالے کا گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا تھا. اب گوالے کے پاس ایک بھی گائے نہ بچی تھی. گوالا ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا. یہاں ہر ہیرے ہر سے ہوتا ہے, یہ غلط لکھا ہوا ہے, آپ ذرا صحیح کر لیں. گوالا ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا, میں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہ دیکھا تھا. نہ معلوم اتنا پانی کہاں سے آ گیا. یہ لائن ہائی لائٹ کر لیں, آپ مارکر سے لکھیں گے. اس کے اوپر 1 لائن اوپر 1 لائن نیچے آپ لیو کر دیں. میں نے ایک عقل مند نے کہا, نے کو یہاں سے کاٹ دیں. ایک نے عقل مند نے کہا نہیں ہوگا. ایک عقل مند نے کہا, یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے. خدا نے اس پانی کو سیلاب بنایا. اس میں کو بھی ڈال دیں. خدا نے اس پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی. یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ نیو بکس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو خود کریکشن کوئی کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ لاسٹ والی لائن میں ایک نے لکھا ہوا ہے, نے کو کاٹ دیں. اور اسی طرح آگے ہے, خدا نے اس پانی کو سیلاب بنایا. کو نہیں لکھا ہوا, آپ لکھ لیں. اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی. اس کے اینڈ میں آپ لکھیں گے نتیجہ, بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا ضرور ملتی ہے. بددیانتی اور بے ایمانی کی سزا ضرور ملتی ہے. اور نتیجہ کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. اور مارکر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے نتیجہ لکھیں گے, 2 ڈاٹ آگے ڈیش ڈالنی ہے, اور اس کے بعد نیچے لائن میں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا ضرور ملتی ہے. آپ لوگ یہ پہلے سیکھ کے آئے ہوئے ہیں, کوئی اتنا انشاءاللہ مسئلہ تو ہوگا نہیں, لیکن پھر بھی کئی بچوں کو مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ رہتا ہے. کئی بچے جو ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی. تو آپ لوگ پلیز یہ ہائی لائٹ کر لیں. آپ نے ان کو جو ہے اچھا کچھ الفاظ جو ہیں آپ کو میں جو ہے ہائی لائٹ کروا دیتی ہوں. پہلے بھی آپ کو کروائے ہیں لیکن آپ دوبارہ سے کروا دیتی ہوں. جیسے پہلی لائن میں آپ لکھیں کہتے ہیں کہ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا. وہاں اس نے بہت سی گائیں پال رکھی تھی جو دن بھر چرتی رہتی تھی. گوالے کا یہ دستور تھا کہ وہ صبح سویرے اور پھر شام ہونے سے ذرا پہلے دودھ دوتا اور پھر دودھ میں ڈھیر سارا پانی ملا دیتا. اب اس سے نچلی لائن میں آئے, جبکہ اس کا دعویٰ تھا کہ دودھ خالص ہے, جبکہ اس کا دعویٰ سراسر غلط ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور میرا خیال ہے آگے وہ لاسٹ والی لائن جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہ دیکھا تھا, اور نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہ دیکھا تھا. نہ معلوم اتنا پانی کہاں سے آ گیا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی, کیونکہ کچھ جو ہیں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ
کہانی میں اتنی نہیں، آپ نے اپنی ورڈنگ یوز کرنی ہے، اگر کوئی مشکل ورڈ لگے تو ان کو ایزی کر لیں. اب نیچے ہے جیسے تخلیقی لکھائی. کئی بچوں کو میں جب خاکے کی مدد سے کہانی دیتی ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ خاکہ کیا ہے اور کس طرح ہم نے کہانی کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ کو بچوں میں تھوڑا سا خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کرنے کا 6 کلاس میں لکھوائی بھی ہوئی ہیں، لیکن کلاس میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی، جو مسئلہ ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو پھر کچھ بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھ نہیں سکتے، یا کوئی نہ کوئی یعنی کہ ان کو پرابلم رہتی ہے. تو آپ لوگ تخلیق خاکے کی مدد سے جب کہانی مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کریٹو ہوتی ہے. کریٹو یعنی تخلیقی لکھائی ہوتی ہے، جو آپ نے خود سے لکھنی ہوتی ہے. جیسے کہ کئی بچوں نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ ٹیچر آپ بتائیں تخلیقی لکھائی خاکے کی مدد سے ہم کیسے لکھیں. تو جس طرح یہ کہانی ہے، کئی دفعہ کہانی کا نام بھی نہیں دیا ہوتا، آپ نے خود سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ نتیجہ ہے، جیسے یہاں پہ بھی نہیں دیا، کئی جگہوں پہ دیا ہوتا ہے، تو آپ نے خود سے لکھنا ہوتا ہے. اس کے اہم نکات دیے ہوتے ہیں. ایک، تالاب، کچھوے اور مرغابیوں کی دوستی. تالاب سوکھنے لگا، نئے تالاب کی فکر، مرغابیوں ودا ہونے لگیں، کچھوا گھبرا گیا. یہ بیوقوف کچھوے والی کہانی ہے. اس میں کے کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اور ڈاٹس میں کہانی کو سمجھایا ہوا ہے. اس کو آپ نے یعنی جیسے کہ آپ اپنے ورڈز میں لکھیں گے کہ ایک تالاب تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس طرح کہانی کی سٹارٹنگ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیشہ ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے، زمانہ ماضی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ کچھ مرغابیوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی. اس طرح سے آپ نے اس کو پوری کہانی کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے فرض کریں 1.5 پیج کی لکھنی ہے یا جتنے کی آپ کلاس کے حساب سے، تو آپ نے اتنی کو ورڈنگ خود سے ایڈ کرنی ہے. آپ کو کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، اس کی مدد سے آپ نے خود ایڈ کر کے لکھنی ہوتی ہے. اور دوسری جیسے کہانی یہاں پہ دی ہوئی ہے لالچ کی سزا. لالچ کی سزا کہانی میں جیسے دیے ہوئے ہیں نکات: 3 مسافر، 2 سایہ دار درخت، اشرفیوں کی تھیلی، ایک دوست کھانا لینے گیا، کھانے میں زہر ملا دیا، 2 نے اسے قتل کر دیا، کھانا کھایا، دونوں مر گئے، تھیلی پڑی رہے گی، لالچ نے تینوں کی جان لے لی. نتیجہ آپ نے لالچ بری بلا ہے لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی. تو آپ نے جیسے یہ کہانی ہے لالچ کی سزا، تو آپ نے یہ 3 دوستوں والی کہانی، لالچ کی سزا میں اور کہانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اگر خاکے ویسے تو اگر آپ کو لالچ کے ٹاپک پہ کہانی لکھنے کے لیے دی جائے تو آپ نے اپنی مرضی سے کہانی لکھنی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جب آپ کو نکات دیے جاتے ہیں تو اس میں وہی کہانی لکھیں گے جس کے آپ کو کہا گیا ہے. جس طرح یہ 3 مسافر یعنی کہ 3 دوستوں والی کہانی ہے، جنہوں نے وہ شہر کے لیے نکلے تھے، ایک روزگار کی تلاش میں شہر کی طرف جا رہے تھے. راستے میں سایہ دار درخت ملا، ان کو وہاں اشرفیوں، راستے میں ان کو اشرفیوں کی ایک تھیلی ملی. یہ نہیں کہ میں شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں، آپ نے تھوڑا ڈیٹیل سے لکھنا ہے. اشرفیوں کی تھیلی پا کر وہ بڑے خوش ہوئے. ان میں سے ان کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. ایک دوست کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا اور انہوں نے کیا کیا کہ کھانے میں زہر ملا دیا. اور جو دوست کھانا لینے گئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ اشرفیاں جو ہیں انہی کی دونوں کی ہو جائیں، تیسرے دوست کو مار دیں. اور جب 2 دوست جو کھانا لینے گئے ہوئے تھے انہوں نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا، اور باقی جو ہے وہ کھانا لے کر اپنے دوست کے پاس پہنچے، تو اس نے بھی یہ سوچا کہ اگر میں جو ہے زہر ملا کھانا انہوں نے کھایا، تینوں نہیں یعنی کہ زہر ملا کھانا کھا کر تینوں جو ہے وہ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے دوسرے 2 دوستوں کو زہر ملا کھانا کھلا دیا، اور باقی جو دوست ویٹ کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو جو شیر کھانا لینے گیا ہوا ہے اس کو مار دیں گے تو ہم جو ہیں اشرفیوں کے مالک بن جائیں گے. اور جب وہ کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اس کو مار دیا، اور اس طرح جب انہوں نے خوش ہو کر کھانا کھانا شروع کر دیا تو ان کی اشرفیوں وہ دونوں بھی مر گئے کیونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، اور جو اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ ادھر کی ادھر ہی پڑی رہے گی. یعنی کہ لالچ تینوں نے کی تو تینوں کو لالچ کی سزا ملی.
آپ اس کا نتیجہ لالچ بری بلا لکھ سکتے ہیں. اور اب جو ہے آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو.